بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح کی پہلی کرن ابھی مکمل نہیں پھوٹی تھی، لیکن عمارت کے اندر ہر شخص ایسے جاگ چکا تھا جیسے پوری رات نیند میں نہیں ضمیر کی عدالت میں کھڑا رہا ہو۔ رات بھر کی بحث، سوالات اور انکشافات کے بعد کمرے کی خاموشی ایسی تھی جیسے ہر دیوار نے کچھ سن لیا ہو، ہر کرسی نے کوئی بوجھ اٹھایا ہو۔ دانش اب اپنی جگہ پر بیٹھا نہیں تھا، وہ کھڑکی کے قریب کھڑا باہر جھانک رہا تھا۔ برف کا ڈھکا ہوا منظر شاید اس کے اندر کی ٹھٹرتی سچائی کو چھپا نہ پایا۔ پروفیسر سراج، جس کی دانشمندی اور تدبر پر سب کو اعتبار تھا، اس لمحے خود بھی ایک آزمائش سے گزر رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس عدالت میں واقعی انصاف ہو رہا ہے یا محض ایک جذباتی تماشا جو کسی دیرینہ دکھ کی تسکین کے لیے برپا کیا گیا ہو۔ شہراز، جو عمر بھر قانون سے انصاف مانگتا رہا، اب اپنے ہی فیصلوں پر شک کر رہا تھا۔ عریب اور فائز کی آنکھوں میں بھی تھکن نہیں، ایک عجیب سا خالی پن تھا، جیسے وہ سب کچھ دیکھ کر بھی ابھی فیصلہ نہیں کر پائے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ دانش آہستہ سے پلٹا اور سب کو دیکھتے ہوئے بولا، آپ سب چاہتے ہیں کہ میں مان لوں کہ میں مجرم ہوں کیونکہ آپ سب کو انصاف کا ایک نمونہ چاہیے، یا اس لیے کہ میرے چہرے پر وہ ندامت نہیں جو آپ کو تسلی دے؟ یہ سوال ایک گونج کی طرح پورے حال میں پھیل گیا۔ پروفیسر سراج نے گہری سانس لی اور کہا، ہم سچ کا سامنا چاہتے ہیں، مگر تمہارے سچ اور ہمارے سچ میں فرق ہے۔ دانش، اسی لمحے دروازے کے پیچھے ایک ہلکی سی آواز آئی، وہی اجنبی عورت جو کل رات آئی تھی پھر واپس آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانی ڈائری تھی۔ اس نے کہا، یہ اس رات کی کہانی ہے جو کسی عدالت میں درج نہ ہو سکی، مگر سچ اس میں دفن ہے۔ ڈائری سراج کے ہاتھ میں آئی اور اس کے صفحے پر پلٹتے ہوئے کئی چہرے بدلنے لگے۔ اس میں درج تھا کہ دانش صرف ایک مہرہ تھا، اصل گناہ کسی اور کا تھا، مگر دانش نے اسے چھپایا، شاید مجبوری میں یا شاید کسی جذباتی بندھن میں۔ یہ انکشاف گویا عدالت کی بنیادوں کو ہلا گیا۔ فائز نے بے ساختہ کہا، تو ہم نے جسے مجرم مانا وہ خود بھی کسی اور کے گناہ کا بوجھ اٹھا رہا تھا۔ سراج نے سر جھکا لیا، جیسے اسے اپنی عدالت، اپنے اصول، سب پر شک ہو گیا ہو۔ دانش نے آہستہ سے کہا، میں نے اسے چھپایا کیونکہ میں اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے خاموشی خریدی اور اس کی قیمت میری زندگی بنی۔ یہ جملہ سنتے ہی مریم، جو خود دور بیٹھی رہی، آنکھوں میں آنسو لے کر اٹھی اور دھیرے سے کہا، میں نے تمہیں کبھی سمجھا ہی نہیں دانش۔ میں تمہاری خاموشی کو بزدلی سمجھتی رہی، حالانکہ وہ محبت کی ایک اذیتناک شکل تھی۔ سراج نے ڈائری بند کی اور کہا، ہم نے سچ تلاش کیا، مگر یہ بھول گئے کہ سچ کبھی مکمل نہیں ہوتا۔ وہ ہر انسان کے اندر اپنی شکل بدلتا ہے۔ آج ہم نے جو جانا وہ صرف ایک رخ تھا، کل شاید کوئی اور رخ سامنے آئے۔ دانش کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر لبوں پر ایک تھکا تھکا سا سکون۔ وہ جان چکا تھا کہ سچ کی قیمت صرف عدالت کے فیصلے سے نہیں بلکہ اپنے اندر کے بوجھ سے طے ہوتی ہے۔ عدالت برخاست ہو چکی تھی، مگر ہر شخص کے اندر ایک نیا مقدمہ شروع ہو چکا تھا، اپنی ذات کے خلاف، اپنے فیصلوں کے خلاف، اپنی خاموشیوں کے خلاف۔ اور آئینے میں جھانکتے ہوئے سب نے پہلی بار دیکھا کہ چہرے کبھی سچ نہیں بولتے۔ چہرے صرف وہ نقاب ہوتے ہیں جن کے پیچھے ہم اپنے اصل کو چھپاتے ہیں۔ رات کا سناٹا پچھلی تمام آوازوں کو نگل چکا تھا، اور تیز بولیاں، وہ سوال، وہ چیخیں، وہ انکار، اب صرف دیواروں کی نمی میں گل رہے تھے۔ دانش کھڑکی کے قریب کھڑا تھا، برف گرتی جا رہی تھی، جیسے آسمان زمین سے معافی مانگ رہا ہو، مگر اندر زمین کا طوفان کسی برف کو قبول کرنے والا نہیں تھا۔ کمرے میں سب موجود تھے، مگر کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا تھا، سب کے دل میں کچھ نہ کچھ پک رہا تھا۔ پروفیسر سراج اپنے ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں جوڑ کر نظریں جھکائے کیے بیٹھا تھا۔ وہ آدمی جو ہمیشہ بولتا تھا آج سوچ رہا تھا۔ شہراز کی آنکھوں میں وہ سختی نہیں رہی جس سے وہ لوگوں کو خوف میں ڈال دیا کرتا۔ وہ کچھ پلوں کے لیے ایک عام انسان بن چکا تھا۔ فائز نے اب ہنسی روک لی تھی،
وہ سمجھ گیا تھا کہ ہر سوال مزاح نہیں ہوتا۔ مریم بھی دانش کو دیکھ کے بغیر نہیں رہ سکی۔ اس کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا، بس ایک سوال تھا۔ کاش تم پہلے بتاتے دانش نے سب کی خاموشی کو توڑتے ہوئے دھیرے سے کہا، مجھے لگتا تھا کہ سچ بولنے سے سب ٹوٹ جائے گا، مگر جو چھپایا اس نے مجھے اندر سے توڑ دیا۔ عریب، جو ابھی تک سب کے خلاف دانش کے دفاع میں کھڑا تھا، اس نے دانش کی طرف دیکھا۔ سچ کے بدلے سکون چاہا، مگر ملا کیا؟ اور اگر اب سب جان گئے تو اب کس بات کا بوجھ باقی ہے؟ دانش نے پلٹ کر ایک بار پھر سب کو دیکھا اور بولا، کبھی کبھی انسان صرف اس لیے خاموش رہتا ہے کہ وہ جسے بچانا چاہتا ہے وہی اس کی کمزوری بن جاتا ہے۔ اسی لمحے دروازہ ایک بار پھر کھلا۔ وہی عورت نرم مگر مضبوط قدموں سے اندر داخل ہوئی۔ اس بار اس کے ہاتھوں میں کوئی ڈائری یا ثبوت نہیں تھا، صرف اس کے چہرے پر خاموشی اعتماد تھا۔ میں وہ نہیں جو آپ سب نے سمجھا، اس نے کہا، اور دانش وہ نہیں جو آپ سب نے بتایا۔ پھر وہ دانش کی طرف مڑی اور بولی، کبھی کبھار ہم اتنے ڈر جاتے ہیں کہ ہم خود پر یقین کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ پروفیسر سراج نے پہلی بار اس عورت سے براہ راست سوال کیا، کیا تم چاہتی ہو کہ ہم یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ کیا تم جانتی ہو کہ ہم یہاں پر کیوں بیٹھے ہیں؟ ہم سچ کے مسافر ہیں، انصاف کے طالب، اور اگر تمہارے پاس سچ ہے تو اب دیر مت کرو۔ عورت نے کہا، سچ صرف ایک پہلو نہیں ہوتا، ایک سچ تم نے سنا، ایک سچ میں نے سنا، اور میں تمہیں سناتی ہوں۔ تم سب نے دانش کو قید میں رکھا، مگر وہ تو پہلے ہی قید تھا، اپنی خاموشی میں، اپنے جذباتوں میں۔ پھر اس نے ایک ایک کر کے ہر شخص کو دیکھا۔ عریب، تم نے ہمیشہ دلیلوں میں حق تلاش کیا، فائز تم نے ہنسی میں تلخی چھپائی، شہراز تم نے انصاف کے نام پر ذاتی جنگ لڑ رہے ہو، اور سراج تم نے علم کے زخم میں زندگی کے درد کو پڑھنے سے انکار کیا۔ کمرے میں جیسے ایک لمحے کو وقت رک گیا۔ دانش نے گہری سانسیں لی اور بولا، میں جانتا ہوں میری خاموشی گناہ تھی، مگر میرا جرم وہ نہیں جو تم نے سمجھا۔ میرا جرم وہ ہے جو میں نے خود سے بھی چھپایا۔ میں نے اس کے گناہ کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھایا کیونکہ میں اس سے محبت کرتا تھا۔ سب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ فائز نے آہستہ سے پوچھا، وہ کون؟ دانش نے خاموشی سے کہا، اس عورت کی طرف دیکھا۔ اب فضا میں صرف ایک آواز باقی تھی، اندر کے ضمیر کی۔ سراج نے نظریں چکاتے ہوئے کہا، یہ عدالت اب برخاست نہیں ہوئی، یہ اب اندر کی عدالت میں منتقل ہو چکی ہے۔ مریم کی آنکھیں نم تھی، وہ آہستہ سے بولی، ہم سب نے ایک بے گناہ کو مجرم مانا کیونکہ اس نے کبھی چیخ کر سچ نہیں کہا، مگر جو چیخ مار کر جھوٹ بولے وہ بچ جاتا ہے نا۔ دانش خاموش رہا، خاموشی جو اب چیخ رہی تھی۔ دوستو، چوتھا اور آخری پارٹ دیکھنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔